السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ سردار آصف صاحب، جن کا تعلق پنلندری آزاد کشمیر سے ہے۔ تو ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ تو کرنل صاحب، موجودہ کشمیر میں ہندوستان یعنی مودی گورنمنٹ نے ڈومیسائل کے قانون میں جو تبدیلی کی ہے، اس کے حوالے سے آگاہ کر دیں، وہ کیا تبدیلی کی ہے اور اس کے پیچھے ان کے کیا مقاصد کار فرما ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کی ایکسٹینشن جو ہندوستان کو ایک بہانہ مل گیا ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے آخری کیل کشمیر میں ٹھونک دی اپنی، اور اس کا مقصد بیسیکلی جو 5 اگست کے اگلے سٹیپ کے طور پہ کہ اس کو یعنی کشمیر کی جو ڈیموگرافک کمپوزیشن ہے، جس کو ہندوستان اور پاکستان دونوں نے اقوام متحدہ میں انڈرٹیکنگ دی تھی کہ وہ اس کو تبدیل نہیں کریں گے، یعنی گویا پاکستان سے یا ہندوستان سے ان کے شہری آ کے مقبوضہ یا ڈسپیوٹڈ کشمیر میں کوئی پراپرٹیز یا کوئی ڈومیسائل اس طرح کی کوئی کنسیشن نہیں لیں گے، تاکہ اقوام متحدہ کے میں کیے گئے وعدے کے مطابق پلیبسٹ ہوگا، جس میں کہ کشمیری ہندوستان یا پاکستان دونوں میں سے ایک جس سے جانا چاہتے ہیں اس کا فیصلہ کریں۔ پاکستان تو اس کی پابندی متواتر کر رہا ہے، کیونکہ یہاں ہمارے پاکستان سے کوئی بھی بندہ آزاد کشمیر میں کوئی پراپرٹی نہیں لے سکتا، نہ ہی کسی کو ڈومیسائل مل سکتا۔ البتہ ہندوستان مرحلہ وائز کچھ علاقوں میں، جیسے جموں کے علاقوں میں، کچھ فوجیوں کو انہوں نے پہلے بھی بارڈر بیلٹ میں جو ہمارے RSS کے لوگوں کو، جو ہمارے غریبوں کو نکالا تھا، لاکھوں کی تعداد میں 47 میں وہاں آلریڈی آباد کر چکا ہے، اور ابھی ویلی میں بھی وہ لا کے ان کو آباد کرنا چاہتا ہے۔ اور ہندوستان کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے یونین ٹیریٹری بنا کے اس کے بیچ میں وہ ملازمین جو کہ 15 سال سے کشمیر میں ملازمت کرتے رہے، ان کو بھی ڈومیسائل کی سہولت دے رہا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر میں جو کشمیری ہیں ان کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے، اور یہ وہی پیٹرن ہے جو کہ اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے، اور تاکہ جب بھی اگر پلیبسٹ کرانا پڑے، اس میں جو ہے لوکل کشمیری پاپولیشن کی جو پرسنٹیج ہے اس کو کم کیا جائے، اور اس کو اپنے حق میں ہموار کیا جائے، اور اس مسئلے کو بالکل ہی مٹا دیا جائے۔ اس کی اپلیکیشنز میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں وسائل لوگوں کے، نوکریوں کے، جابس کے بہت پہلے ہی تھوڑے ہیں، اور ویسے بھی مسلمانوں کے ساتھ تو ان کا رویہ بہت ہی حد تک امیز ہے۔ ہندوستان کی آبادی کا 20% تو مسلمان ہیں، لیکن فوج میں 1.5% ہیں، اور سول سروسز میں 1 یا 1.5% کے لگ بھگ ہیں، ان کا کوٹا وہاں بھی پورا نہیں ہے۔ اب یہاں کے جو لوگ ہیں کشمیر کے، جس میں کہ مسلمان بھی ہیں، اس میں بدھ بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، ان سب کو محروم کرنا چاہتے ہیں جاب فیسلٹیز سے، اور ان کو اپنے علاقوں کے ریپرزنٹیشن اور لوگوں کی خدمت سے روکنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سارے کا سارا ڈرامہ چل رہا ہے۔ تو اگلا اس والے سے کرنل صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اقوام متحدہ جو کہ اس وقت یعنی فریق بھی ہے ایک قسم کا اس معاملے میں، تو اقوام متحدہ کا موجودہ حالات کے حوالے سے کیا کردار ہونا چاہیے کہ اس کو اس حوالے سے کیا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اس سے پہلے تو خالی اسٹیٹمنٹس ہی پاس کیے ہیں، چونکہ بنیادی طور پہ جو کشمیر کا ایشو جو اقوام متحدہ موجود ہے، یہ کانسلیٹری ریزولوشن ہے، یہ مینڈیٹری ریزولوشن نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی اقوام متحدہ سے رجوع کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پاکستان ہندوستان اگر دونوں مانتے ہیں تو ہم ان کا کوئی فیصلہ کرا دیتے ہیں۔ تو چونکہ ہندوستان تو کبھی مانتا ہی نہیں ہے، اس نے تو فوجی قبضہ کیا ہوا ہے، اور 5 اگست کے بعد تو کوئی بھی بہانہ ہندوستان کا یا کوئی بھی لاجک یا کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل پروویژن جھوٹ بول کے وہ کہہ رہے تھے کہ انسٹرومنٹ ایکسیشن سائن کیا ہوا، جو کہ وہ بھی جھوٹ ہے۔ لیسٹر میکلینز کی اگر اپنا کتاب پڑھی ہو، اس میں وہ کہتی ہے کہ مینن صاحب جو ہے وہ جموں پہنچے ہی نہیں تھے، اس کے اوپر ڈوگرے کے جو ہے ساتھی نہیں ہوئے تھے، اور یہ جھوٹ بول کے ہندوستان جو ہے انسٹرومنٹ ایکسیشن کا کر کے خودکشی کر کے اس نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ لیکن وہ جو بہانہ بنا رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، وہ اس سے بھی فارغ ہو گیا ہے 5 اگست کے ایکشن کے بعد، اور اب تقریباً اس کا ٹوٹلی ملٹری قبضہ ہے۔ تو اقوام متحدہ کو ذمہ داری تو اخلاقی اور قانونی اعتبار سے بنتی ہے کہ وہ ہندوستان کو کہیں کہ یہ اس سے باہر رہیں، اور جو اسلامی ملک ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے ہمدرد ہیں، اور ہم وائلیشنس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، جس میں کہ مغربی طاقتیں ہیں، کچھ ہمارے اسلامی ممالک ہیں، کچھ باقی قومیں ہیں، ان کو چاہیے کہ ہندوستان کو پریشرائز شو کریں اور اسے کہیں کہ وہ بین الاقوامی کمٹمنٹس کشمیر کے اوپر ان کو پورا کرے، اور یہ جو ڈومیسائل والا اور جو 5 اگست والا ہے، اس کو واپس لینا پڑے گا۔ اس کا کوئی اور حل مجھے نظر نہیں آتا۔
تو کرنا صاحب اس والے سے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ اور عوام سے آپ اس والے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ اس وقت موجودہ حالات میں ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ جو 1947 میں ہمارے لوگوں نے خود ہی اپنے وسائل سے اس علاقے کو، جس کو آزاد کشمیر آپ کہتے ہیں، اس میں ناردرن ریلوے بھی شامل ہے، یہ کشمیر کا تقریباً 40% کے لگ بھگ علاقہ ہے جو جن کو ہم آزاد کشمیر کو کہتے ہیں، یہ خود ہی آزاد کرایا تھا، اور یہ وہی لوگ ہیں، اس کی آخری جنریشن ہے۔ ہم لوگ بالکل تیار ہیں مقبوضہ کشمیر میں ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ خالی زبانی باتیں نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ ہندوستان کو ناکو چانے چھپائیں گے کشمیر میں۔ ہم وہی نسلیں ہیں، وہی لوگ ہیں کشمیر میں، ہندوستان میں ہمارے پاس کوئی اور آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم ہتھیار اٹھا لیں، چونکہ اس طرح کوئی بات ہندوستان سننے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ اپنی بین الاقوامی آبلیگیشنز کو پورا کرنا چاہتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی اخلاقی، قانونی اور سیاسی جواز ہے کشمیر میں قبضے کا۔ لہٰذا ہم جو آزاد کشمیر میں رہنے والی یہ تقریباً 80 لاکھ کی آبادی ہے، یہ اتنے کوئی تھوڑے لوگ نہیں ہیں، اور ہندوستان اگر 5 گنا اور فوج لے آئے تو مجھے یقین ہے کہ وہ فوجی قبضہ اپنا اب کشمیر پہ انشاءاللہ برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں کہ ہم ہندوستان کے ملٹری قبضے کو چھڑانے کے لیے یکجا ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں اور اس کو جاری رکھیں گے۔ اور کشمیر کے بہن بھائیوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس مت کریں، ہم پریکٹیکلی آپ کی مدد کر رہے ہیں اور کریں گے، اور اس میں کوئی دو رائے بالکل نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی مدد ضبط میرے ذہن میں نہیں ہے، اور نہ ہی آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہے کہ ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں اور ہم آخری بچے تک، آخری دم تک ہندوستان کی فوج کے قبضے کو چھڑانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔